بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل ازیں آپ میری 3 طرح کی ویڈیوز ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، احسن تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر پر مشتمل۔ اس سلسلے میں سورۃ الفاتحہ کی تمام آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے، اور سورۃ البقرہ کی پہلی 9 آیات کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پورے قرآن پاک کی تفسیر کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی توفیق، ہمت اور مہلت عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، عظیم شخصیات کے نمایاں کارناموں پر مشتمل 8 ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی تاریخ اسلام کی تمام نمایاں شخصیات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کی تشریح پر مبنی 5 ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اشعار کی تشریح پر مبنی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی۔ نمبر 4، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ قصیدہ غوثیہ کے اشعار کی تشریح کا شروع کر رہے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ کے پہلے شعر کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے صرف اتنا عرض کر دوں کہ آنے والے سلسلوں میں نمبر 5 پر، یعنی اس کے بعد جو سلسلہ آپ کی خدمت میں ویڈیوز کا پیش کیا جائے گا، وہ علمی ادبی زوال اور اس کے مضمرات پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب آپ قصیدہ غوثیہ کا پہلا شعر سنیے اور پھر اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ سقانی الحب کاسات الوصال، سقانی الحب کاسات الوصال، فقلت لخمرتی نحوی تعالی۔ عشق و محبت نے مجھے وصل کے جام پلائے، پس میں نے اپنی شراب سے کہا میری طرف آ۔ اس ویڈیو میں ہم پہلے شراب کی 3 بڑی اقسام کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، وہ دنیاوی شراب جسے عربی میں خمر کہتے ہیں، اور اس کو شریعت مطہرہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، شراب طہور جو جنت میں اہل جنت کو پلائی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو جنت میں شراب طہور پینا نصیب کرے، آمین۔ نمبر 3، شراب وصل، شراب وصل محبوب جس کے مستحق صرف عاشق صادق اور اخص الخواص ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم دنیاوی شراب جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے
اور تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عباس بن مرداس سے پوچھا گیا تم شراب کیوں نہیں پیتے جبکہ اس کے پینے سے تمہارے اندر تیزی بڑھ جائے گی؟ اس نے جواب دیا میں اپنے ہاتھوں سے جہالت کو پکڑ کر اپنے پیٹ میں داخل نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اس پر راضی ہوں کہ صبح میں اپنی قوم کے سردار کی حیثیت سے کروں اور شام ان میں بے وقوف بن کر گزاروں۔ شراب ام الخبائث ہے اور اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں اور یہ بہت سی خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ ان بہت ساری خرابیوں اور برائیوں میں سے ایک بڑی برائی یہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعے اہل ایمان کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ شیطان شراب پلا کر اپنی کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے اور شراب پینے والا شیطان کی کامیابیوں میں اس کی معاونت کرتا ہے۔ اللہ تعالی عز و جل کا فرمان ہے شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب عز و جل اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے جو میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا تو میں اسے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اس کی مثل پلاؤں گا، یعنی جتنی اس نے شراب پی ہوگی دنیا میں اتنی اسے دنیا میں گرم اور بدبودار پیپ پینی پڑے گی، جس کے پینے سے چہرے کا سارا گوشت گل کر برتن میں گر جائے گا اور اس کے جسم کا سارا گوشت اور کھال اکھڑ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرا بندہ میرے خوف سے شراب پینا چھوڑ دے گا تو میں اسے مقدس حوضوں میں سے شراب طہور پلاؤں گا۔ تو ناظرین کرام، دوسری قسم کی شراب شراب طہور ہے، جس کے متعلق خالق کائنات کا ارشاد ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کے رب کی طرف سے نہایت پاکیزہ شراب پلائی جائے گی۔ شراب طہور نہایت پاکیزہ ہے، اسے نہ کسی نے ہاتھ لگایا نہ چھوا۔ وہ دنیاوی شراب کی طرح جسم کے اندر گل سڑ کر گندگی نہیں بنتی۔ اس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بن کر نکلتی ہے۔ اہل جنت کو جنت میں کھانے کے بعد شراب طہور پیش کی جائے گی جس کے پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے۔ جو کچھ کھایا ہوگا وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، جس کے نتیجے میں ان کی خواہشیں اور رغبتیں مزید بڑھ جائیں گی اور وہ نئے سرے سے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تازہ دم ہو جائیں گی۔ شراب طہور کی نفاست اور لذت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للچانے والوں کو صرف شراب طہور یعنی جنت کی شراب کے لیے للچانا چاہیے۔ شراب طہور چاندی کے
ایسے برتنوں میں پیش کی جائے گی جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے۔ غلمان اہل جنت کو شراب طہور اس قدر ٹھیک اندازے سے پیش کریں گے کہ پینے والوں کی رغبت سے نہ شراب طہور کم ہوگی اور نہ ہی زیادہ ہوگی۔ یہ سلیقہ شعاری صرف جنتی خدام کے ساتھ خاص ہے، دنیاوی غلاموں کو ایسا سلیقہ میسر نہیں۔ غلمان جنت میں ہمیشہ اہل جنت کی خدمت پر معمور رہیں گے اور فرما برداری سے کبھی نہیں اکتائیں گے۔ نہ وہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی انہیں موت آئے گی۔ ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، تیسری قسم کی شراب شراب وصل محبوب ہے، جس کا تذکرہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے قصیدہ کے سب سے پہلے شعر میں فرمایا ہے۔ حضرت غوث الثقلین کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت و احدیت میں وہ بلند رتبہ اور بلند مقام حاصل ہے کہ انہیں محبوب حقیقی کی طرف سے شراب وصل کے جام پلائے گئے۔ یہ وہ شراب ہے جس کا مرکز و میخانہ مدینہ منورہ میں قائم ہے، جس کے لیے عشاق کہتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیمانوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ شراب وصل کی لذت کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا اور نہ ہی اس سے حاصل ہونے والے سرور کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ شراب وصل محبوب سے ایسا سرور حاصل ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ حال ہے، قال میں نہیں آ سکتا۔ اس کی حقیقت یا تو پینے والا جانتا ہے اور یا پلانے والا جانتا ہے۔ لب شیریں لب دریائے ذات، لب شیریں لب دریائے ذات، اس لیے ہر بات تھی آب حیات۔ تو یہاں دریائے ذات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے نکلنے والی ہر بات آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ دیگر شرابوں کی طرح شراب وصل کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ دیگر شرابوں کا نشہ ترشی سے اتر جاتا ہے، مثلا کوئی کھٹی چیز، لیموں یا اچار وغیرہ استعمال کرنے سے نشہ اتر جاتا ہے، مگر شراب وصل کا نشہ کوئی ترشی نہیں اتار سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ شراب وصل پینے والوں پر دنیا کا ہر ظلم آزمایا گیا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں، ان کے جسموں میں لوہے کی میخیں ٹھونکی گئیں، ان کے اعضاء کاٹے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں سے گوشت نوچا گیا، انہیں آروں سے چیرا گیا، انہیں سولی پر چڑھایا گیا، انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگے جسم لٹایا گیا، یہاں تک کہ وہ انگارے ان کے جسم سے بہنے والے خون کے ساتھ ٹھنڈے ہوئے، ان کے گلے میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، ہر طرح سے ان کی تذلیل و تحقیر کی گئی
اور تضحیق کا نشانہ بنایا گیا، مگر ان کے پائے اسبات میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی، اور نہ ہی ان کے صبر و استقامت نے کسی طرح کی کوئی لغزش دکھائی۔ وہ صبر و استقامت کے کوہ گراں کفار کو اور دشمنان اسلام کو ہمیشہ اس طرح سے جواب دیتے رہے، ہو کہ ترش رو تو مجھے گالی ہزار دے، ہو کہ ترش رو تو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ شراب وصل ظرف کے مطابق عطا کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ ایک جرعہ یعنی ایک گھونٹ برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتے اور ہوش و خرد سے بیگانے ہو جاتے ہیں، بلکہ جان سے گزر جاتے ہیں۔ محبوب کی ایک جھلک دیکھتے ہی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا واحد مقصد ہی محبوب کا دیدار حاصل کرنا تھا۔ جیسے ہی دیدار ہوا، جیسے ہی انہیں گوہر مراد ہاتھ آیا، وہ دونوں جہان سے بیگانے ہو گئے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے مردان غازی، عالی مرتبت، بلند حوصلہ اور بلند ہمت، استقامت کے پہاڑ ہیں، جو شراب وصل کا جام تو کیا پورا دریا پی جاتے ہیں اور تشنگی ختم نہیں ہوتی۔ تشنگی ختم نہیں ہوتی تو مزید طلب کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اسی بلند مرتبہ و مقام پر فائز ہیں۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِخَمْرَتِي نَحْوِي تَعَالِي، میں نے اپنی شراب سے کہا میری طرف آ۔ عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر، عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر، آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رستہ تیرا، آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رستہ تیرا۔ تو ناظرین کرام، جب آپ نے اپنی شراب وصل سے فرمایا کہ میری طرف آ، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا ذکر قصیدہ غوثیہ کے دوسرے شعر میں ہے۔ آپ بھی اس سلسلے میں دوسرے شعر کی تشریح پر مبنی ویڈیو کا انتظار فرمائیے۔